نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسول النبي المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لے اور کہیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتے ہیں پیغام صبا تیرا۔ حجیان ملت اسلامیہ، یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا میں نے آغاز کیا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی نئی نہیں بلکہ اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ سے بھی ملتا ہے، کیونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوشی منانا یہ بڑے فخر کی بات ہے اور بڑے نصیبے کی بات ہے، کیونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جس نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ کوئی بھی اولیاء کرام ایسا نہیں کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد نہ منایا ہو، نہ رچایا ہو، نہ پڑھا ہو، نہ سنا ہو۔ ہر اولیاء کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہے ہیں، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، اور الحمدللہ ہم بھی مناتے ہیں، مناتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی، کیونکہ میلاد مصطفیٰ سے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ ہاں، میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میلاد مصطفیٰ سے جسے تکلیف ہے وہ نہ منائے، وہ الگ بات ہے، اور جسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آغاز ہر حال میں کرے، خوشی منائے۔ میلاد منانا یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اور میلاد کی خوشی منانے سے ہمیں فائدہ بھی ملتا ہے۔ جب ایک ابو لہب پہلے کہا رہی چل رہی جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی ایک ابو لہب جو ایک کافر ہے، جسے پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کافر ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ایک سورہ نازل ہوئی اور اس سورہ کے اندر رب قدیر نے اعلان بھی کر دیا، اور جہاں جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں وہاں اس ابو لہب پر لعنت بھی کی جاتی ہے۔ وہ کون سی سورہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک و برباد ہو جائیں، حالانکہ وہ برباد ہو گیا۔ ایسا بدترین دشمن جس کے لیے جتنی ملامت کی جائے کم ہے، کیونکہ وہ ابو لہب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کی ہر چند کوشش کرتا رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارنے کی سازشیں بھی کیا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا
اور جب خواب میں دیکھا تو میں نے حال دریافت کیا کہ اے ابو لہب تو بتا آخر تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا ہے؟ تو نے تو ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغاوت کی ہے، تو نے تو ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنائے ہیں، تو نے تو ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، آخر تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا گیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو وہ ابو لہب کہتا ہے کہ اے میرے بھائی عباس، حال کیا پوچھتے ہو، میں جس دن سے مرا ہوں مجھے طرح طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں، طرح طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں، ہاں صرف پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیم کر دی جاتی، یعنی کہ ہلکا کر دیا جاتا ہے پیر کے دن۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا اس لیے کیونکہ ساری دولت تو میرے کام نہ آ سکی، عزیز و اقارب میرے کام نہ آ سکے، مگر جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یعنی پیدائش مبارکہ ہوئی تھی، تو ایک میری لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے آقا حضور آپ کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، بس اتنا سننا ہوتا ہے کہ انگلی کے اشارے سے میں نے اسے آزاد کر دیا۔ بس اس کا اثر یہ ہوا، اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ مرنے کے بعد اسی پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیم کی جاتی ہے، عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور اسی انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر دیے جاتے ہیں جن سے میں پیاس کو بجھا لیا کرتا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ابو لہب جیسے کٹر دشمن کو اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی وہ منا لے تو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر اگر عاشق رسول ہو، اگر آقا سے محبت کرنے والا ہو، اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائے تو اسے کس قدر فائدہ ہوگا، کتنا اعزاز ملے گا، کتنا نفع ملے گا، یہ کون اندازہ کر سکتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ آئیے میلاد کے بارے میں اور بتاتے چلیں کہ ایک بغداد شریف کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون رہا کرتی تھی جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑی عقیدت و محبت کیا کرتی تھی، میرے آقا سے بڑی محبت فرمایا کرتی تھی، مگر ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ کے یہاں سے اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں دن بادشاہ کے یہاں آقا کا میلاد ہونے والا ہے۔ جب یہ بات عام ہو گئی، اس بڑھیا اس خاتون تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی مچل اٹھی، بے چین ہو گئی کہ آج جب میرے آقا کا میلاد ہوگا میں بھی اس میلاد میں شریک ہوں گی، میں بھی اس میلاد میں ضرور جاؤں گی۔ آخرکار وہ دن آ گیا اور وہ بوڑھی خاتون اور اس کی ایک بیٹی تھی، وہ دونوں لوگ دربار پہنچ جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کے محل میں جاتے ہیں نا تو جو دروگا ہوتا ہے، گیٹ مین ہوتا ہے، وہ روک لیتا ہے کہ اے مائی کہاں جا رہی ہو؟ کہا بادشاہ کے دربار میں جا رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا سنا ہے آج آقا کا میلاد ہونے والا ہے۔ کہا ہاں یہ بات تو درست ہے کہ آقا کا میلاد ہونے والا ہے، مگر اے بوڑھی مائی، اے مائی تم وہاں نہیں جا سکتی ہو کیونکہ وہ بادشاہ کا دربار ہے، وہاں امیر جاتے آتے ہیں، شہزادے آتے ہیں، مگر ایسی بوڑھی مائی نہیں آتی ہیں، ایسے لوگ نہیں آتے ہیں جن کے بدن پر کپڑا بھی صحیح سلامت نہیں ہے۔ اے بوڑھی مائی تم نہیں جا سکتی ہو۔ وہ بوڑھی مائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگتی ہے۔ جب روتے ہوئے اس کی بیٹی دیکھتی ہے تو بیٹی کہتی ہے اے مائی مایوس نہ ہو، اے اماں رو نہیں، بلکہ اگر ہم بادشاہ کے دربار میں آقا کا میلاد نہیں سن سکتے ہیں، آقا کے میلاد میں نہیں جا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اپنی کٹیا میں چلتے ہیں، اپنی جھوپڑی میں چلتے ہیں، وہیں آقا کا میلاد منا لیں گے، وہیں چلتے ہیں میلاد منائیں گے۔ آخرکار وہ ماں بیٹی دونوں واپس آ جاتے ہیں اور اپنی کٹیا کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد لوبان وغیرہ سلگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے، نبی کی نعت شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور وہی مائی ہے جو سبحان اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب یہ نعرے لگا رہی ہوتی ہے اور وہ بیٹی پڑھ رہی ہوتی ہے تو بیٹی کیا دیکھتی ہے کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں جو دہلیز کو چوم رہے ہیں، جو کٹیا کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ بیٹی نے ماں کی طرف اشارہ کیا، ماں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ ولیوں کا شہنشاہ آیا ہے، کوئی اور نہیں بلکہ بغداد کا دولہا آیا ہے، کوئی اور نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے ہیں۔ وہ مائی تشریف لاتی ہے، وہ مائی آ جاتی ہے، کہتی حضور آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اگر کوئی بات تھی تو اس خاتون کو بلا لیتی، اس خادمہ کو بلا لیتی، یہ حاضر ہو جاتی۔ حضور آپ نے تکلیف کیوں کی؟ آپ میری کٹیا کو کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ میری کٹیا کی دہلیز کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مائی سنو، میں تیری کٹیا کو چومنے نہیں آیا ہوں، میں تیری کٹیا کو دیکھنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس سرزمین کو چوم رہا ہوں جہاں ابھی میں نے دیکھا تھا کہ آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، میں اس سرزمین کو چوم رہا ہوں۔ اسی لیے تو عاشق رسول کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے
لاتے ہیں. سنا ہے بلکہ اسے یوں کہیے سنا نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یقین ہے کہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, اور میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.